السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ ہمزہ پڑھیں گے، یعنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی صورت۔ یہ صورت بھی اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے اور اس صورت کو بھی لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اس صورت کے پڑھنے میں بھی کچھ غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی نماز کے خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت کو بھی ٹھیک سے پڑھنا سیکھیں گے اور جو لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اس سے ہم بچیں گے اور انشاءاللہ اچھی طرح سے قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ۔ مالا لام کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں واو ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر واو آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں تھوڑا سا آواز کو چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ مالا، اس طرح سے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، ان نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، لینبذن، اس لفظ کو دھیان کے ساتھ میں سنیے گا پھر سے۔ لینبذن، یہ جو چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے یہ میم پڑھا جائے گا، اب یہ نون نہیں پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے میم کی آواز نکلنی ہے، نون کی آواز نہیں نکلنی، اور ساتھ میں غنہ بھی کرنا ہے۔ بدن کے نون کے اندر بھی غنہ کرنا ہے۔ لینبذن فی الحطمہ، حطمہ کے اندر طا ہے، طا کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ تا بن جائے گا اور لفظ کے بدل جانے سے عربی کے اندر اس کے میننگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک، وما کے الف کو تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے، 1 سے 3 الف کے برابر۔ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ نار اللہ، اس طرح سے۔ موقدہ، مقدہ نہیں ہے، اس کے اندر غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، اس کو مقدہ پڑھتے ہیں تو مق نہیں پڑھنا ہے، کھینچنا ہے تھوڑا سا۔ موقدہ، اور قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع، تطلع، طا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ علی الافئدہ، یہ لفظ افئدہ ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، انہا نون کے اندر غنہ کریں گے، علیہم اس میم کے اندر غنہ کریں گے۔ مؤصدہ، یہ واو کے اوپر جو حمزہ بنا ہوا ہے یہ حمزہ پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھا جائے گا۔ 3 لفظوں کے اوپر اگر حمزہ آتا ہے، الف کے اوپر، واو کے اوپر اور یا کے اوپر، ان 3 لفظوں میں سے کسی بھی لفظ کے اوپر اگر حمزہ آتا ہے تو پھر حمزہ پڑھا جاتا ہے، وہ نیچے کے الف یا واو نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ مؤصدہ فی عمد ممددہ، عمد، یہاں بھی غنہ کریں گے۔ تو سورہ ہمزہ بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اس سورت کے اندر جو لوگوں سے غلطی ہوتی ہے وہ پوائنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور کس طرح سے پھر ان کو پڑھنا ہے
वो पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत के तमाम पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और ठीक से याद करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर तिलावत में गलती आपकी नहीं होगी। अब इसको पढ़ना कैसे है, एक बार मैं आपको इसको पढ़ करके सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.